الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ جس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے انتظام والے ہیں ان کی اطاعت کرو، حاکموں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم اختلاف پاؤ کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ دو آیت شریفہ ہیں۔ پہلی آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم ہے امانت کی ادائیگی کا، اور دوسرا حکم ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کو، ان کے حقداروں کو پوری ادا کر دو۔ امانت کے اندر ذرہ برابر کوئی خیانت نہ کرو۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول اور اس کے نازل ہونے کا جو واقعہ اور قصہ ہے وہ گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک دن بیت اللہ تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونا چاہا، لیکن اس وقت بیت اللہ کی خدمت جس شخص کے ذمے تھی، جس کا نام عثمان بن طلحہ الحجبی ہے، بعد میں ایمان قبول کر لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا اور آپ کو چابی دینے سے، اندر جانے سے منع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان بن طلحہ الحجبی، شاید ایک دن ایسا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو اور اس کا اختیار مجھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، نماز پڑھی، باہر تشریف لائے، تو عثمان بن طلحہ الحجبی خود بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تو تشریف اندر لیتے گئے، لیکن میرے دل کے اندر یہ یقین ہو چلا کہ یقیناً ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن یہ چابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، اور میرے دل کے اندر ایمان قبول کرنے کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہوا، لیکن جو میری قوم تھی، میری برادری تھی، میرے گھر والے تھے، خاندان والے تھے، تو ان کے تیور میں نے بدلے ہوئے دیکھے اور انہوں نے مجھے سخت دباؤ ڈالا کہ کسی طریقے سے اپنے مذہب کو نہ چھوڑے۔ تو خیر وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا
اور یہ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ الحجبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ الحجبی نے آپ کے حوالے بلا کسی چون و چرا کے کر دی۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ عثمان بن طلحہ الحجبی یہ بیت اللہ کی چابی کو لے کر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہنچ گئے اور ان سے چابی چھینی، چابی لے کر آئے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دی اور میں نے چابی دیتے ہوئے یہ عرض کیا کہ یہ امانت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا فرمانے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت شریفہ جاری تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس سے پہلے یہ آیت شریفہ ہم نے اپنے آپ کی زبان مبارک سے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت شریفہ بیت اللہ کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ چابی گرچہ حقیقی اعتبار سے کوئی امانت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار تھا، آپ جس سے جو چاہے لے، جس کو چاہے جو دے، لیکن چونکہ اس وقت امانت کا لفظ عثمان بن طلحہ الحجبی نے بولا تھا کہ امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو قرآن کریم نے اس کا لحاظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس کی جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ اللہ کے نبی جس طریقے سے بیت اللہ کی دیگر خدمات ہمارے سپرد ہے، حجاج اکرام کو پانی پلانا اور دوسری خدمتیں، تو یہ چابی کی خدمت بھی آپ ہمیں دے دیجئے، ہم ہی بیت اللہ کو بند کریں گے، ہم ہی کھولیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کی، یہ چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کی۔ اور جب عثمان بن طلحہ الحجبی اس کو لے کر جانے لگے، میرے خود اپنا بیان ہے ان کا کہ میں لے کر چل دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اے عثمان، تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ چابی کا اختیار مجھے ہو؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی مجھے پورا یاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چابی تم ہی لو اور تم ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، جو اس چابی کو تمہارے سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، اسی وقت مسلمان ہو گیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ امانت کی ادائیگی کا حکم گرچہ آیت شریفہ کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے، حکم عام ہے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں امانت کی ادائیگی کا، جس کی جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کرو، امانت میں ذرہ برابر خیانت نہ کرو، امانت کو پورا پورا ادا کرو۔ یہ کم جو کہا جا رہا ہے اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب حاکموں کو ہے، حکام کو یہ خطاب حاکموں کو کہا جا رہا ہے کہ جو امانت ہے تمہارے پاس اللہ کی، رسول کی، مسلمانوں کی، تو اس امانت کو اس امانت کے اہل کے حوالے کرو۔ جو ذمہ داری، جو کام دینا ہے تو وہ کام اور ذمہ داری اس کام کے اہل شخص کو دو، نااہل شخص کو اپنے تعلقات یا اپنی رشتہ داری یا اپنے مفاد یا اور کسی وجہ سے نہ حوالے کرو، یہ خیانت ہو جائے گی۔ اور بعض مفسر دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کو بھی یہ خطاب ہے، تو تمام ہی کو خطاب ہے، کوئی بھی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، ہر مسلمان کو خطاب ہے کہ امانت پورے طور سے ادا کرے، امانت میں کوئی خیانت نہ کرے۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے
کہ امانت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک امانت ہے رعایت الامانتی فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے عبادت میں امانت کی رعایت کرنا۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں امانت کی رعایت کرنا یہ بھی لازم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الامانۃ فی عبادت اللہ لازمۃ حتی الوضوء، کہ عبادات کے اندر بھی امانت کی رعایت رکھنا لازم اور ضروری ہے، حتیٰ کہ وضو کے اندر بھی امانت کی ادائیگی اور امانت کی رعایت اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ عبادات میں امانت کی رعایت کا کیا مطلب ہے، عبادات میں خیانت سے کیسے بچا جائے، عبادات کو امانت کے ساتھ کیسے ادا کیا جائے۔ تو عبادات کو امانت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہے، اور ان میں خیانت کرنے سے بچنا یہ ہے کہ تمام عبادات کو، چھوٹی عبادت کو، بڑی عبادت ہو، مقصود ہو، غیر مقصود ہو، ہر طرح کی عبادت کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر انسان ایسا کر رہا ہے کہ ہر عبادت کو اس کے فرائض کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اس کے فرائض کا بھی پورا خیال کر رہا ہے، اس کے واجبات کا بھی پورا خیال کر رہا ہے، اور سنن کی ادائیگی کا بھی اہتمام کر رہا ہے، مستحبات کی بھی رعایت کر رہا ہے، تو تب تو یہ شخص عبادات کو امانت کے ساتھ ادا کرنے والا کہلائے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی میں کوتاہی کر رہا ہے، چنانچہ اگر فرائض میں کوتاہی ہے تب تو نماز نہیں ہوگی، واجبات میں کوتاہی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سنن میں، مستحبات میں کوتاہی ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ادھوری نماز ہوگی، ثواب کم ملے گا، تو پھر یہ شخص عبادت میں خیانت کرنے والا کہلائے گا۔ یہ امانت کا جو معاملہ ہے بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطبے دیے، کوئی خطبہ امانت کے بیان سے خالی ہوگا۔ ہر خطبے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام امانت کی ادائیگی پر زور دیا کرتے تھے، ہر خطبے کے اندر۔ ہمارے ہاں تو جمعے میں ایک ہی خطبہ بس وہی پڑھا جاتا ہے، اب اس کا بھی مفہوم پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں تو عربی زبان، ہر موقع کا نیا نیا خطبہ۔ وہاں عرب میں اب بھی یہ نہیں کہ ایک ہی خطبہ چل رہا ہے، یہ تو ہندوستان میں ہے، بس وہی ایک خطبہ مدتیں ہو جاتی ہے، پوری زندگی امام صاحب کی گزر جاتی ہے، چاہے عالم ہے غیر عالم ہے، بس پوری زندگی اسی خطبے کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو وہاں تو الگ الگ خطبہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی خطبہ امانت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کے اندر امانت کا خیال، امانت کی رعایت نہیں ہے، اس کا ایمان ہی کیا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں اور علامتیں بتلائی، تو اس میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی اذا تؤمن خان، کہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ پکے مومن کا کام نہیں ہے، پکے مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تو منافق کا کام ہے۔ لہذا امانت کی ادائیگی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امانات فی العبادت کا مطلب یہ کہ ہر عبادت کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ مثلا ہم وضو ہی کر رہے ہیں، حتی الوضو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وضو میں بھی امانت لازم اور ضروری ہے، وضو میں بھی امانت اور لازم اور ضروری ہے۔ وضو میں امانت کیا ہے؟ ایک تو وضو کے جو 4 فرض ہیں ان چاروں فرضوں کو مکمل طور سے ادا کریں۔ سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو فرائض ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کسی نے ٹینٹ انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اس انگوٹھی کو ہلانا لازم ہے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ خواتین انگوٹھی پہن کے رکھتی ہے، وہ ٹینٹ انگوٹھی ہوتی ہے، چھلا پہن کے رکھتی ہے، چھلے کے نیچے تو پانی پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو بہت ٹینٹ ہوتا ہے۔ بعض مرد بھی پہن کے رکھتے ہیں، تو اس کو ہلانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کو ہلایا نہیں اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی غسل ہے،
غسل واجب ہے اور انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، چھلا پہنے ہوئے ہے ٹینٹ، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی ذرا جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوا تو پاک نہیں ہوا، جب پاک نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ فرائض کی رعایت۔ پھر وضو کے اندر واجب کوئی نہیں ہے، سنتیں ہیں، وضو کی سنتوں کی رعایت کریں۔ وضو کی سنتیں کیا؟ نیت کریں، میں اپنے آپ سے، اپنے سے حدث کو، ناپاکی کو زائل کرنے کی نیت کر رہا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس وضو کے ذریعے وہ چیزیں حلال ہو جائے گی جو اس کے بغیر حلال نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنا وضو کے بغیر حلال نہیں، قرآن کریم کو چھونا وضو کے بغیر حلال نہیں۔ تو اس طرح کی نیت کرے، استحضاء۔ نیت کی تعریف میں نے بارہا بتلائی، بہترین تعریف کی ہے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے۔ نیت کا ہم معنی بیان کر دیتے ہیں، نیت کے معنی ارادہ کرنا، لیکن ارادہ ہی کسے کہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو نیت کی انہوں نے تعریف کی ہے، توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، کہ آدمی جس کام کو کرنا چاہ رہا ہے اس کام کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرے کہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہے، میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ وضو کرنے بیٹھے تو دل کے اندر یہ استحضار کرے، یہ خیال لائے کہ میں وضو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نیت ہو گئی۔ نماز پڑھنے آیا، میں نماز اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ قرآن کھولا، قرآن پڑھا، میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ دکان کھولتے وقت، دکان میں بیٹھتے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تجارت۔ تو ہر کام میں کر سکتا ہے، جس کام کو کر رہا ہے تو اس کام کی طرف دل کو متوجہ کرے۔ اب ہم پہلا کام ہی نہیں کرتے، یہ دل کو متوجہ ہی نہیں کرتے، نماز پڑھ کے بھی چلے جاتے ہیں اور دماغ دل ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ تو اس لیے پہلا کام یہ نحو توجہ القلب نحو الفعل، دل کو متوجہ کرنا اس کام کی طرف جس کام کو کر رہا ہے، کوئی بھی کام ہو، کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو خیر نیت کرے، مسواک بسم اللہ پڑھے، یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں 5 وقت نمازی ہے ماشاءاللہ، لیکن کتنی سستی اور غفلت کی بات ہے کہ مسواک کا اہتمام نہیں۔ حالانکہ مسواک پر بڑا زور دیا گیا ہے حدیث شریف میں، اور بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ اس نماز سے 70 درجے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے۔ مسواک میں 1 منٹ بھی مشکل سے لگے گا، اور درجہ کتنا بڑھ گیا۔ اس بڑھے ہوئے کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا، جب ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ تو لہذا مسواک کو لازم پکڑو، مسواک رہنی چاہیے، ساتھ رہے، جیب میں مسواک رہے، تسبیح رہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں تو ایسے تھے کہ بعض صحابہ تو مسواک کا اس قدر اہتمام کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھول نہ جائے تو وہ اپنی مسواک کان کے لگا کر رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں جو انصاری بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں، اور کوئی صحابی ایسے نہیں ہے۔ انصاری تو کہا جاتا ہے ان صحابہ کو جو مدینے کے رہنے والے، اور مہاجر کہا جاتا ہے ان صحابہ کو جو مکے کے رہنے والے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو ایک ہی آدمی مہاجر انصاری کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے تو یہ مدینے سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا۔ پھر جب ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کا حکم ہوا تو پھر آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں۔ اصل کے اعتبار سے انصاری، اور پھر ایمان کے بعد ہجرت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس اعتبار سے مہاجر بھی ہیں۔ تو یہ مسواک کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مسواک کو کان کے لگا کر رکھا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤ۔ تو خیر نماز پڑھ رہے ہیں ہم، نماز پڑھیں، فرائض واجبات پورے ادا کریں، سنتیں ادا کریں، ایک ایک سنت اچھی طرح اہتمام کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جو ہم نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پر غور کریں، اس کے معنی کو سیکھیں۔ تو کوشش یہ ہو کہ میں نماز کے اندر تمام سنتوں کو ادا کروں، کوئی سنت میری چھوٹ نہ جائے، کوئی سنت میری چھوٹ نہ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان تمام کو ان کی فرائض واجبات سنن مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا یہ امانت کہلائے گا۔
اگر آدمی ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ خائن فی العبادہ ہے، عبادت میں وہ خیانت کرنے والا ہے۔ تو پہلی قسم ہے امانت کی، امانت فی العبادہ۔ امانت فی العبادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کو، کوئی بھی عبادت کو، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اگر اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے، جلدی بازی، تو پھر اس صورت میں یہ شخص عبادت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ نماز جلدی پڑھ لی تو نماز میں خیانت کرنے والا، زکوٰۃ ایسے ہی دے دی، حساب لگا کر نہیں دی، اہتمام سے نہیں دی، تو یہ زکوٰۃ کے معاملے میں خیانت کرنے والا۔ روزہ رکھا لیکن روزے کے جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں کی، بھوکا پیاسا رہا، صحبت سے رکا رہا، لیکن غیبتیں کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، دھوکے دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، تو یہ روزے میں خیانت کرنے والا ہوگا، یہ روزے میں خیانت کرنے والا۔ دوسری قسم ہے امانت کی، رعایت الامانت مع نفسی، اپنے نفس کے ساتھ امانت کی رعایت، نفس کا حق ادا کرنا، یہ بھی امانت۔ نفس کا حق کیا ہے؟ نفس کے ساتھ امانت کیا ہے؟ نفس کے ساتھ امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں اور دل ہے، پیٹ کے جتنے بھی انسان کے جسم کے حصے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی حصے کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کریں۔ کوشش یہ، اگر ایسا کر رہا ہے تب تو نفس کے ساتھ امانت کرنے والا ہے، ورنہ پھر وہ نفس کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوگا، اس کا شمار بھی پھر خائنین کے ساتھ ہوگا، خیانت کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ ایک تو یہ مطلب اس کا کہ نفس کے ساتھ امانت کا معاملہ کرے، یعنی نفس کے کسی حصے کو، جسم کے کسی حصے کو غلط استعمال نہ کرے، گناہ کے کام میں استعمال نہ کرے، آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھے، کان سے غلط چیز کو نہ سنے اور زبان سے غلط چیز نہ نکالے، زبان سے کی حفاظت کرے، جھوٹ سے، غیبت سے، فحش گوئی سے، گالی سے، گلوچ سے، کسی کو ایذا رسانی سے، تکلیف پہنچانے سے، ہاتھ کی حفاظت کرے، پیر کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت کرے، نظر سے غلط چیز نہ دیکھے، پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ کے اندر کوئی غلط چیز، غلط لقمہ نہ جائے، دماغ کی حفاظت کرے، دماغ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچے، دل کے اندر برے خیالات نہ لائے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں امانت۔ اسی طریقے سے نفس کا یہ بھی حق ہے کہ نفس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے، بس جتنا طاقت کے اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کی امانت ہے یہ اعضاء بھی، ان اعضاء کے لیے جن غذاؤں کی ضرورت ہے ان غذاؤں کا انتظام کرے، آرام کی ضرورت ہے تو آرام دے، ورنہ یہ بھی ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی، پہلی قسم ہے امانت فی عبادت اللہ، اور دوسری قسم ہے امانت مع نفسہ، اور تیسری قسم ہے الامانت مع عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ امانت کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ امانت کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا جو حق ہے وہ حق اس تک پہنچایا جائے، وہ حق اس تک پہنچایا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی جائے، پورا حق اس کا ادا کر دیا جائے، جس کی جو چیز ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ اولو الامر ہیں، انتظامی امور میں ہیں، اولو الامر جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، اولو الامر کہا جاتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کسی نظام کو چلاتا ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی انتظام ہو، چاہے مسجد کا انتظام ہو، مدرسے کا انتظام ہو، کسی اور ادارے کا، کسی اور محکمے کا انتظام ہو، تو اب اس کے زیر انتظام اور اس کے ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کچھ عہدے، کچھ مناصب، کچھ کام ہوتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مناصب اور وہ عہدے اور وہ کام ان کاموں کے اہل لوگوں کے حوالے ہی کرے۔ اگر نااہلوں کے حوالے کر رہا ہے تو وہ شخص خیانت کرنے والا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی جمع الفوائد کی ایک روایت سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو
نااہل کو کوئی ایسا کام دے دے جس کا وہ اہل نہیں ہے، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے یا اپنی تعلق داری کی وجہ سے، جبکہ اس کا اہل بھی موجود ہے، تو وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، اور نہ اس شخص کا فرض مقبول ہے اور نہ ہی اس شخص کے نفل مقبول ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے نااہل کو کوئی کام سپرد کیا، حالانکہ اس کا اہل موجود تھا، لیکن اس نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنی تعلق داری کی وجہ سے، یا کوئی رشوت لے کر کسی نااہل کو کوئی منصب، کوئی عہدہ دے دیا، تو اس شخص نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ اب ظاہر ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرے، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرے، تو اس کا انجام برا ہی ہوگا، اچھا انجام نہیں ہوگا، اس کا انجام برا۔ یہ امانت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ تو ایک حکم تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت شریفہ میں یہ دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کی جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دو، اس میں ذرہ برابر خیانت نہ کرو، اگر خیانت کرو گے تو انجام برا ہوگا۔ امانت داری تمہارے اندر ہوگی تو اللہ کی مدد کا مظاہرہ قدم قدم پر کرو گے، اللہ کی مدد تمہیں قدم قدم پر نظر آئے گی۔ پہلے بھی شاید کئی مرتبہ سنایا، بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے واقعات بھی صحابہ کو سناتے تھے کہ جن سے ذہن سازی ہو، ذہن تیار ہو اس کام کے لیے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ امانت کا باب چل رہا ہے، امانت کا بیان چل رہا ہے، تو امانت سے متعلق آپ نے ایک واقعہ سنایا حضرات صحابہ کو۔ بخاری شریف میں کئی مقامات پر وہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کو کچھ قرض کی ضرورت پیش آئی، تو وہ سمندر کے دوسرے کنارے پر جو بستی آباد تھی اس بستی میں پہنچا اور ایک مالدار شخص سے اپنا مطالبہ رکھا کہ مجھے 1000 دینار کی بڑی مالیت ہوتی، لاکھوں میں ہوتے 1000 اشرفیہ، کہ مجھے 1000 اشرفی قرض کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیجئے اور فلاں وقت میں ادائیگی کر دوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی گواہ پیش کیجیے، کوئی گواہ لائیے۔ اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن دیجیے، کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے 1000 اشرفیہ حوالے کر دی اس کے، اب وہ لے کر آ گیا، اپنی ضرورت پوری کی، جو مقررہ مدت تھی وہ قریب آ گئی، تو اب اس نے انتظام کیا اور مقررہ مدت پر وہ سمندر پر پہنچا کہ میں یہ قرض اس کے مالک کے حوالے کر کے آؤں، لیکن وہاں اس وقت کوئی کشتی، کوئی سواری موجود نہیں تھی جو سمندر اس کو پار کرا دیتی اور دوسرے کنارے پہنچا دیتی۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ وعدہ خلافی ہو، ایک شخص کے میرے پاس امانت ہو، اس کا حق ہے، یہ حق اس کے حقدار تک پہنچانا ہے، اس کے امانت کے اس تک پہنچانی ہے، اور وعدہ خلافی بھی نہ ہو۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب اسے ایک لکڑی نظر آئی، اس نے وہ لکڑی اٹھائی، اس کو چیرا اور اس میں وہ اشرفیہ رکھ دی۔ اب 1000 اشرفیوں میں ظاہر ہے وزن بھی ہوگا، وزندار چیز ہو تو وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الگ ہی تھا، یہاں امانت داری تھی۔ تو اب اللہ کی مدد، اور اس نے وہ تھیلی اور ایک پرچہ لکھ کر اس لکڑی کے اندر رکھا اور اسے سمندر میں ڈال دیا، اور یہ کہا کہ اے سمندر، تو وقت پر ادائیگی کے لیے میرے راستے میں رکاوٹ اور حائل بنا ہے، لہذا اب تیری ذمہ داری ہے کہ میرا یہ قرض اس کے مالک تک پہنچا۔ چنانچہ ادھر وہ شخص بھی انتظار میں تھا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور کوئی آ نہیں رہا ہے، تو وہ بھی کنارے پر پہنچ گیا کہ دیکھو کوئی آ رہا ہے، تو اسے انسان تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، تو سوچا کہ چلیے جلانے کے کام آ جائے کہ لکڑی اٹھا لوں۔ تو وہ لکڑی اٹھائی، اس کو گھر لے گیا۔ گھر لے جانے کے بعد جب اس کو چیرا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکلی اور ایک پرچی نکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ دیکھو اگر بندہ امانت دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوکھی لکڑی اور سمندر کو بھی اس کے تابع بنا دیتا ہے، سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے تابع بنا دیتا ہے۔ اب آگے اور واقعہ ہے اسی حدیث شریف میں، کیا اس شخص کا خیال یہ تھا کہ معلوم نہیں وہ 1000 اشرفیہ اس کو ملی ہوگی یا نہیں، اور کہیں سمندر کے اندر ڈوب نہ گئی ہو یا کسی اور کو نہ مل گئی ہو، تو پھر کچھ دن کے بعد یہ شخص 1000 اشرفیہ لے کر اس شخص کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے حوالے کرتا ہے، اس کے گھر جا کر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا قرض تو مجھے مل چکا ہے۔ دونوں طرف سے کیسے امانت داری، ادھر بھی امانت داری ادھر بھی امانت داری، کہ میرا قرض مل چکا ہے اور مجھے اس طرح ایک لکڑی ملی تھی، اس سے اشرفیوں کی تھیلی ملی۔ تو آدمی جب امانت دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آتی ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہم سب کو، ہر ایمان والے کو اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم چاہے تھوڑا کھا لے، ہلکا پہن لے، ہلکی جگہ میں رہ لے، لیکن کبھی خیانت نہیں کریں گے، امانت داری کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ خیانت اگر کرو گے تو پھر ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا ایمان لمن لا امانت لا، جس شخص کے پاس امانت داری کا لحاظ نہیں ہے، جو امانت داری کی پاسداری نہیں کرتا ہے تو اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت کے اندر خیانت آ جائے گی تو پھر اس امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں اس طرح آئے گی کہ جیسے تسبیح کا مالا کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے لگاتار گرتے رہتے ہیں۔ تو آج خیانت کا بڑا رواج، بس کسی کی کوئی چیز ہمیں پھنسی چاہیے پھر دینے کا نام نہیں، قرض لے لیا تو پھر اس کو واپس کرنے کا نام نہیں ہے، نہیں، جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچانا ہے۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ کے ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم امانتیں ان کے اہل کو، ان کے حقداروں کو پوری ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو امانت داری کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک یہ مسئلہ ہے، کسی نے سوال لکھا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں آدھی آستین والے کپڑوں میں تو ان کے نماز کا کیا حکم ہے؟ اصل میں فقہاء نے جو لکھا ہے وہ تو مکروہ ہی لکھا ہے، کمین کہتے ہیں ان کو عربی میں، کہ اگر کمین یعنی آستینیں کھلی ہوئی ہے اس حالت میں نماز پڑھنا یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پورا لباس پہن کر گھٹوں تک اس طرح نماز پڑھیں۔ جب ہم پڑھ ہی رہے ہیں، وہ مولانا طارق صاحب کی، مسعود صاحب کی جو ایک کلپ ہے وہ چل رہی ہے، اس سے ہمارے نوجوان، ہمیں تو جو ہمارے علماء ہیں ان کو ماننا ہے، دیوبند مظاہر علوم کا جو فتویٰ ہے، یہاں سے جو بات بتائی جائے ان کے سامنے کچھ وہاں کے دوسرے ملکوں کے حالات ہوتے ہیں، کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے، پھر ہمارے یہاں بڑے عالم موجود ہیں، بڑے علماء موجود ہیں، تو سب چیزیں یوٹیوب سے نہیں، علماء کے پاس بھی جائے کرو، ان سے بھی۔ اب وہ کس وقت انہوں نے کیا بات کہی کہ ہو سکتا ہے آدمی کے سامنے جزیہ نہ ہو، اب وہ اسی وقت کی پرانی کلپ چل رہی ہے، ویسا بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی باتیں بھی ملتی ہے، اچھی باتوں کو وصول کرو، لیکن اس طرح کی باتیں جو چیز کتابوں میں لکھی ہے، جزیہ موجود ہے، فتویٰ موجود ہے، تو اب ہم اس کے خلاف نہ کریں صرف اسے ایک کلپ کی وجہ سے، صرف ایک اس کلپ کی وجہ سے۔ تو ہمارے نوجوان بھائی کوشش یہی کریں کہ اپنے نماز کے کپڑے مکمل ہوں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، شریعت کے اندر ظاہر اور باطن دونوں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کا تذکرہ کیا، ظاہر کو بھی چھوڑ دو، ظاہر کے گناہ کو، اور باطن کے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اندر اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کچھ ہی ہو، نہیں، یہ نہیں، یہ شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اپنا ظاہر بھی اچھا بناؤ، باطن بھی اچھا بناؤ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو، خوبصورتی کو اختیار کرو ہر مسجد کے وقت، یعنی نماز کے وقت، اور نماز کے وقت عمدہ اچھا لباس پہن کر، عمدہ لباس ہی پورا کرتا پاجامہ ہونا چاہیے۔ نماز کا تو ایک الگ، آدمی ایسے، بعض حضرات ایسے ہیں کہ بس ایسے ہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جس کپڑے کو آدمی پہن کر رشتہ داری میں، بیاہ شادی میں جاتے ہوئے عار محسوس کرے، اس کپڑے میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز مکروہ ہوگی۔ نماز تو ایک اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اللہ کا مہمان بن رہا ہے، کوئی چھوٹا کام تھوڑا ہی۔
اور ایک یہ میلہ چل رہا ہے آج کل، تو یہ سب لہو و لعب کی چیزیں ہیں اور لغویات ہیں. ایسی جگہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، ایسی چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. کوئی چیز خریدنے چلے گئے لیکن وہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بیکار، تو انہیں نہ دیکھیں. نوجوان بھائی اپنا وقت ایسی جگہ ضائع نہ کرے. موبائل کا بھی زیادہ غلط استعمال بالکل نہ کرے ضرورت کے وقت. اس سے بہت نقصان ہے، دینی نقصان بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے. اللہ حفاظت کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، نصرت فرما. یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جگہوں پر بھی دینی کام ہو رہا ہے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بھرپور مدد فرما. یا اللہ بھرپور مدد فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما. فسادات کو ختم فرما. یا اللہ امانت داری کی ہمیں توفیق نصیب فرما. دیانت داری ہمیں نصیب فرما. خیانت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ امانت داری نصیب فرما، دیانت داری نصیب فرما، خیانت سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ حاضرین کو اپنے شان نشان بہترین بدلہ عنایت فرما. سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے. الہی جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.